لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حامين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر معزز سامعین کرام، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے، اور باری تعالی کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں شعبان المعظم کے مہینے تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائی، اس بابرکت مہینے سے فیضیاب ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ شعبان المعظم جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مہینہ فرمایا ہے، وہ شعبان المعظم کا مہینہ جو برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، عبادتوں کا مہینہ ہے، ذکر و اذکار کا مہینہ ہے، قرآن کریم کی تلاوت کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کا مہینہ ہے، رزق میں کشادگی کا مہینہ ہے، اور سال بھر کے بجٹ بنانے کا مہینہ ہے۔ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے میں اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے میں بندوں کے لیے خود چل کر آتے ہیں۔ اللہ تعالی خود آسمانی دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اس وقت جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی آواز لگاتے ہیں، اے میرے بندو، آؤ مجھ سے معافی مانگو، آؤ مجھ سے مغفرت طلب کرو، آؤ مجھ سے بخشش مانگو۔ کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے، کوئی آدمی ہے جو زندگی میں پریشان ہو، اس کی پریشانیوں کا آج میں حل کروں۔ کوئی ہے جو رزق کے اعتبار سے پریشان ہو، آج میں اس کے رزق میں کشادگی کر دوں۔ کوئی ہے جس کی تجارت میں گھاٹا چل رہا ہو، مندہ چل رہا ہو، آج میں اس کو نفع عطا کروں۔ کوئی ہے جو آج مجھ سے سوال کرے، کپڑے کے اعتبار سے ہو، کھانے کے اعتبار سے ہو، مال و دولت کے اعتبار سے ہو، جس طریقے سے بھی ہو، اگر کوئی آدمی ہے تو وہ آج آئے اور مجھ سے سوال کرے۔ آج میں رب العالمین خود دینے کے لیے آیا ہوں۔ اے میرے بندو، تم سو رہے ہو، دیکھو تمہارا رب خود چل کر آیا ہے تمہیں دے۔ ایسی رات اور ایسا مہینہ جسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے لیلہ مبارکہ فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے برکتوں والی رات بیان فرمایا۔
انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین، برکتوں والی رات ہے جس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امر من عندنا رحمت من ربک، آپ کے رب کی جانب سے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے رحمتوں کا نزول دنیا پر ہوتا ہے، کرم کی بارش ہوتی ہے، سخاوت کی بارش ہوتی ہے، عنایات کی بارش ہوتی ہے۔ ایسا مہینہ جب اتنے تمام چیزوں کا اہتمام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ دریائے رحمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ جوش میں لاتے ہیں، اور باری تعالیٰ کی سخاوت جوش میں آتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، میں یہ چاہتا ہوں، یہ شعبان کا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالی جب بندوں کے حق میں فیصلہ کر رہے ہو، میرے حق میں فیصلہ کر رہے ہو، اور جب اللہ تعالیٰ بجٹ بنا رہے ہو، جب اللہ تعالیٰ کچھ دینے کی بات کر رہے ہو، اے عائشہ میری یہ خواہش ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اس وقت روزے سے ہوں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ آپ علیہ السلام شعبان کے مہینے میں جتنا اہتمام سے روزہ رکھتے تھے، اتنا کسی مہینے میں اہتمام سے روزہ نہیں رکھتے۔ ایک جگہ روایت میں ہے، ام المؤمنین ازواج مطہرات بیان فرماتی ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام روزہ رکھنے لگتے تھے تو ہم صحابہ کرام یہ کہتے تھے کہ آپ علیہ السلام اب روزہ رکھنا بند نہیں کریں گے، یعنی اتنے اہتمام اور پابندی سے آپ لگاتار روزہ رکھنے لگتے تھے، اور جب آپ روزہ رکھنا بند کر دیتے تھے تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم یہ خیال کرتے تھے کہ اب آپ علیہ السلام روزہ نہیں رکھیں، آپ کا یہ معمول تھا۔ تو غرض ہے کہ یہ مہینہ بابرکت مہینہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام اس مہینے سے خوب فائدہ اٹھاتے تھے، اور آپ نے کہا کہ عائشہ میری یہ خواہش ہے، میری تمنا ہے۔ ایک روایت میں ہے، حضرت عائشہ سے ہی مرتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، اے عائشہ یہ مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اپنے بندوں کے اعمال کے مطابق فیصلہ فرماتے ہیں۔ لہذا اے عائشہ میں یہ چاہتا ہوں، میری یہ تمنا ہے کہ جب میرے اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جائے تو میں اس وقت روزے کی حالت میں، اے عائشہ میری یہ تمنا ہے کہ میں اس وقت روزے سے رہوں۔ اسی لیے آپ علیہ السلام کا اہتمام تھا کہ آپ علیہ السلام روزے سے ہوا کرتے تھے، اور آپ خود بھی روزہ رکھتے اور صحابہ کو تلقین بھی فرماتے تھے۔ ایسا نہیں کہ صرف آپ بھی روزہ رکھتے تھے، آپ اپنے آپ کو مضبوط کر لیتے تھے۔ اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام پورے مہینے کا روزہ رکھتے، اور کسی روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام رمضان سے کچھ دن پہلے روزہ رکھنا بند کر دیتے تھے تاکہ رمضان کی تیاری میں کوئی دشواری اور دقت پیش نہ آئے، اور آپ پورے مکمل طریقے سے یکسوئی کے ساتھ اور طاقت کے اعتبار سے بھی ہر اعتبار سے رمضان کی تیاری میں لگ جائے، اور تاکہ رمضان کا مہینہ آئے تو رمضان کی روزے میں غفلت نہ ہو، عبادات میں غفلت نہ ہو، اذکار میں غفلت نہ ہو، استغفار میں غفلت نہ ہو۔ اور خصوصاً جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جو رمضان المبارک کا مہینہ دو عبادتوں کے نام سے جانا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا مہینہ ہے اور عبادتوں کا مہینہ ہے۔ تمام تر نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان المبارک میں نازل فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے آپ کو اس کے لیے بالکل مستعد اور تیار کر لیتے تھے ہر اعتبار سے، اور ازواج مطہرات کو تلقین فرماتے تھے۔ وہ دو عبادتیں، ایک دن کا روزہ رکھنا اور دوسرا عشاء کی نماز کے بعد تراویح کی نماز کا اہتمام کرنا، یہ دو عبادتیں خاص طور پہ رمضان المبارک میں اہتمام کے قابل ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو تیار کر لیتے تھے،
ازواج مطہرات کو تلقین فرماتے تھے اور ان تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جہاں اپنی عبادات کا عملی نمونہ پیش کیا ہے، جہاں صحابہ کرام نے اپنی عبادات کا عملی نمونہ پیش کیا ہے اور ہمارے سلف کا طریقہ چلتا ہوا آیا ہے، وہیں پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے بدعات و خرافات سے بھی منع کیا ہے، جو ہم نے گزشتہ ہفتے آپ کے سامنے بیان فرمایا تھا۔ شب برات کی رات تقریباً 4 دن کے بعد آنے والی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اے لوگو، یہ برکت والی رات ہے، ایک روایت میں ہے یہ رحمتوں والی رات ہے، اس رات میں تم سے جہاں تک ہو سکے، جتنا ہو سکے، اپنی طاقت کے اعتبار سے، اپنی وسعت کے اعتبار سے فردن عبادت کرو، قرآن کریم کی تلاوت کرو، ذکر و اذکار کا اہتمام کرو اور فردن اہتمام کرو اور جماعت نہ بناؤ، ٹولی نہ بنا کر کے عبادت نہ کرو۔ اگر آپ کو قبرستان جانا ہی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام جس طرح آپ جنت البقیع تشریف لے گئے، اس طرح سے اگر قبرستان جانا ہے آپ اکیلے قبرستان جائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں ہے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک دن میرے پاس تشریف فرما تھے، رات کے 20 پہر میں آپ علیہ السلام چپکے سے بیدار ہوئے اور آپ نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور آپ نکل گئے، میری آنکھ کھل گئی۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ مجھے یہ خیال ہوا کہ باری تو میری ہے، آج آپ علیہ السلام میرے یہاں قیام فرمانے والے ہیں اور آپ میرے یہاں ہیں، لیکن آپ کو کیا ضرورت پیش آ گئی رات کو اٹھ کر جانے کی، لہذا میں دیکھتی ہوں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں۔ مجھے ایسا لگا کہ آپ علیہ السلام اپنی دوسری بیوی کے پاس جا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ نے پیچھا کیا، دیکھا کہ آقا علیہ السلام سیدھے جنت البقیع میں تشریف لے گئے اور وہاں جا کر کے آپ علیہ السلام نے اپنے دونوں دستے مبارک کو دراز کیا، اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور امت کے بارے میں دعا کرنا شروع کیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں بھی چپکے سے آپ کے پیچھے گئی اور آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر کے اللہ کے نبی کے دعا میں شریک ہو گئی اور آپ علیہ السلام نے اتنی لمبی دعا مانگی، اتنی لمبی دعا مانگی، اتنی بڑی دعا مانگی ہے کہ آپ علیہ السلام کے بارے میں فرماتی ہے حضرت عائشہ کہ میں نے 3 دفعہ اپنے ہاتھ کو دکھنے کی وجہ سے یوں چھوڑا ہے اور پھر یوں اٹھایا ہے۔ اتنی لمبی دعا آپ علیہ السلام نے مانگی اور سلام بھی آپ نے مانگا، اے اللہ میری امت کو بخش دیجئے، میری امت کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دیجئے، میری امت کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ تمام امت کی بخشش فرما دیجئے۔ بس امت کے بارے میں آپ نے سوچا، آپ نے امت کے لیے دعا مانگی ہے اور پھر جب آپ علیہ السلام اپنے دعا سے فارغ ہونے لگے، حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں پتلی دبلی تھی، میں آپ علیہ السلام سے پہلے دوڑ کر اپنے گھر میں آ گئی۔ جب آپ علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ میں ہانپ رہی ہوں، تیز دوڑنے کی وجہ سے انسان کا سانس پھولنے لگتا ہے۔ آپ نے دیکھا تو کہا اے عائشہ تم سانس اس طرح تمہاری سانس کیوں پھول رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ تم ابھی ابھی دوڑ کر آئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے اے اللہ کے نبی میں آپ کے پیچھے اس طریقے سے گئی، مجھے ایسا خیال آیا لیکن میں نے دیکھا کہ آپ جنت البقیع گئے ہیں، میں بھی آپ کے دعا میں شریک تھی اور آپ کے ساتھ میں نے دعا مانگی ہے اور میں آپ سے پہلے گھر میں آ گئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ تمہیں پتا ہے آج کون سی رات ہے؟ آج شب برات کی رات ہے، آج برکتوں والی رات ہے، آج وہ رات ہے اے عائشہ اللہ تعالی بنو کلب کے بھیڑوں کے جتھے
ان تمام کے بدن پر جتنے بال ہیں اللہ تعالیٰ اس بال کے بقدر اپنی امت کی مغفرت فرمائے۔ آج وہ رات ہے اور محدثین نے فرمایا ہے کہ بنو کلب کی بکریاں اتنی زیادہ تھی کہ 10 میل میں ان کے ریور لگا کرتے تھے اور بیٹھا کرتے تھے۔ 10 میل تقریباً 15-20 کلومیٹر کے فاصلے ہو جاتے ہیں، اس سے بھی زیادہ شاید۔ اتنے دور میں ان کے ریور اور بکریوں کا چٹھا بیٹھا کرتا تھا۔ آپ سوچے ذرا کتنی بکریاں ہوں گی، کتنے بھیڑ ہوں گے اور ان کے بدن پر کتنے بال ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے عائشہ آج وہ رات ہے کہ بنو کلب کے بھیڑوں کے بدن پر جتنے بال ہیں اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ آج اپنی امت کے اپنے بندوں کی مغفرت فرمائیں گے۔ آج وہ رات ہے، لیکن 3 لوگ، لیکن 7 لوگ، لیکن کچھ لوگ جن کے بارے میں نے پچھلے ہفتے بھی بتایا، شرک کی بیماری میں مبتلا افراد اور شراب کا عادی افراد، دوبارہ دہرایا جا رہا ہے اس لیے کہ ہم ان تمام گناہوں کی سنگینی کو سمجھ سکیں، ہم ان تمام گناہوں کی سنگینی کو محسوس کر سکیں۔ یہ گناہ ایسے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی روایات اور آپ کے آثار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں ہے۔ اور علماء کے اقوال یہ ہے کہ جس گھر میں سود کا استعمال ہوتا ہو، جس جسم میں سود کے قطرات پہنچ گئے ہو، سود کا ایک لقمہ بھی گیا ہو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ گھر کبھی پھل نہیں سکتا، کبھی پھول نہیں سکتا، کبھی چین اور سکون سے رہ نہیں سکتا ہے وہ گھر۔ زنا کی سنگینی اور زنا کے خطرات کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ زنا ایسا بدترین گناہ ہے، زنا ایسا بدترین گناہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کرے، زنا کی بیماری میں مبتلا ہو تو اس بیماری کے جرم میں اس کا قرضہ ایسا خطرناک ہے کہ اس کی زندگی میں یا نہیں تو اس کی نسل میں کوئی نہ کوئی خواتین ایسی ہوں گی جو اس کے گناہ کا قرض ضرور اتارے گی۔ اتنے خطرناک گناہ ہیں۔ شراب میں نے بتایا اتنا خطرناک اور اتنی گندی چیز کہ اگر ٹنکی بھر پانی ہو اس میں شراب کا قطرہ ڈال دیا جائے تو پورا پانی بیکار اور ناپاک ہو جاتا ہے۔ جب چھوٹے سے جسم کے اندر شراب کے بوتل جاتے ہوں گے تو خون میں جب وہ شراب کے قطرات پہنچتے ہوں گے تو ان کے خون کا، اس کے جسم کا کیا حال ہوگا۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ان مبارک مہینوں میں، رمضان مبارک کے مہینوں میں، شعبان کے بابرکت مہینے میں ہمارا معاشرہ ان سنگین بیماریوں میں جوجھ رہا ہے۔ ہمارا معاشرہ ان سنگین گناہوں کو سمجھتا نہیں ہے اور ان بیماریوں کو سمجھتا نہیں ہے۔ دھڑلے سے لوگ ان گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ سمجھنے کی ضرورت ہے، ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑے خطرناک الفاظ میں ان کی وعیدیں بیان فرمائی ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اور باری تعالیٰ نے قرآن کریم میں 3 جگہ شراب کے بارے میں بیان فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، اے ایمان والو نشے کی حالت میں، جب شراب کی حالت میں رہو تو تم نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اس سے پہلے اللہ نے بیان فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اس میں تھوڑا سا نفع ہے لیکن بہت نقصان ہے، تمہارے جسم کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور آخری اللہ نے حتمی فیصلہ فرمایا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ تمام کے تمام چیزیں شیطانی عمل ہے، شیطانی کام ہے، لہذا ایمان والو فاجتنبوہ، تم ان سے بچو، گناہ سے بچو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، شراب پینے سے بچو، جھوٹ بولنے سے بچو، تمام چیزوں کا بیان اللہ نے بیان فرما دیا ہے۔ اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں، اللہ کے نبی علیہ السلام احادیث میں یہ صحابہ کے اقوال
آثار سے اور آپ کے تعلیمات سے ہمیں کہیں پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کا حکم ملتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ صرف جس چیز کا ذکر کیا گیا ہے اسی سے بچا جائے. انما الخمر والمیسر والانصاب، شراب والمیسر جوا، والانصاب بتوں سے، والاسلام اور ان تمام گناہوں سے، اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں ان تمام گناہوں سے اللہ تعالیٰ نے بچنے کی ہدایت کی ہے اور کہا اے ایمان والو فاجتنبوا، تم اس سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو سکو. جو گناہوں سے بچتا ہے وہ کامیاب ہے. تقویٰ کا معیار ہی یہی ہے کہ انسان گناہوں کو ترک کر دے. وہ آدمی جو گناہ کو نہیں چھوڑتا، یہ گناہ اس کی زندگی میں ہے، وہ متقی کبھی نہیں بن سکتا. اور جو متقی نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مقرب نہیں بن سکتا. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور جو اللہ تعالیٰ کا مقرب نہیں ہے اس پر غم بھی ہوگا، اس پر غمگینی بھی چھائی ہوگی اور اس پر ٹینشن بھی ہوں گے. قیامت کے حشر کے دن میں، قیامت کے میدان میں اس کے اوپر مصیبت بھی چھائی ہوگی اور اس پر پریشانیاں بھی ہوں گی، کیونکہ اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ، جو اللہ کے دوست ہیں، جو ایمان والے ہیں، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی پریشانی ہوگی، نہ کوئی تکلیف ہوگی. لہذا میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مبارک مہینے سے بات اصل یہ ہے کہ شعبان المعظم کے مہینے میں اور رمضان المبارک کا مہینہ جو ابھی آ رہا ہے، ان تمام مہینوں کے بارے میں خصوصاً ہر مساجد میں یہ جب 2 مہینے آتے ہیں اہتمام کے ساتھ، پابندی کے ساتھ ان 2 مہینے کے اوپر بیانات ہوتے ہیں، مجلسوں میں باتیں ہوتی ہیں. اور آخری شعبان کے مہینے میں جتنے جلسے ہوتے ہیں ہمارے بہار بنگال میں شاید کہیں اور ہوتے ہوں گے. مدارس میں ایک اہتمام ہوتا ہے دستار بندی کا، دعا ختم القرآن کا. تو ان اہتمام کی وجہ سے پروگرام بھی خوب ہوتے ہیں، مجالسیں بھی خوب لگائی جاتی ہے، اور ان مجالسوں میں شعبان کے اوپر، قرآن کریم کی فضیلت کے اوپر، اور رمضان المبارک کے استقبال کے اوپر، اور رمضان المبارک کے اہتمام کے اوپر، روزہ نماز اور تراویح کے اوپر بیانات بھی خوب ہوتے ہیں. اور ہمیں ان تمام فضائل کو سننے کو بھی ملتا ہے، لیکن ہم عبادات ان تمام فضائل پر عمل کرنے سے کوڑے ہیں، کوڑے. یعنی ہماری زندگی میں ان تمام فضائل کی اہمیت صفر کے درجے میں ہے اور ہم ان تمام فضائل سے بالکل خالی ہیں. لہذا میرے بزرگوں اور دوستوں، ابھی رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، صرف 20 دن بچے ہیں، ابھی چاند نکلا ہے، 10 دن شعبان کے گزر گئے، پتہ بھی نہیں چلا. اور اسی طرح سے دیکھتے دیکھتے چاند آ جائے گا اور رمضان کا مہینہ شروع ہوگا. اور یہ بھی ایک قیامت کی علامت میں سے ہے کہ سال مہینے کے برابر ہو اور مہینہ ہفتے کے برابر لگے اور ہفتہ دن کے برابر لگے. اور ایسا ہی لگتا ہے، ایک بیان ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ایک بیان کی تیاری کر کے اٹھے ہیں کہ دوسری بیان کی تیاری کرنی. ایسا دیکھتے دیکھتے تاریخ بدلتے بدلتے جمعہ آ جاتا ہے. لہذا میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روایت میں بیان فرمایا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک روایت آخری آپ لوگوں کی گوش گزار رمضان المبارک کی مناسبت سے، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تمہیں پتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ چکا ہے، اور یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے جو برکتوں والا ہے، رحمتوں والا ہے، عبادات کا مہینہ ہے، اور جس کا اول عشرہ رحمت ہے، درمیانی عشرہ مغفرت ہے، اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی اور خلاصی کا عشرہ ہے. لہذا اس مہینے میں تم روزوں کا اہتمام کرو، نوافل کا اہتمام کرو، تراویح کا اہتمام کرو. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سایہ فگن ہوتی ہے
اور اس پورے مہینے میں ایک رات ہے جو شب قدر کی رات ہے، وہ رات 1000 مہینوں سے بڑھ کر رات ہے، جس رات میں قرآن کریم کا نزول ہوا ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے، لہذا اس مہینے کی برکتوں سے خوب فیض یاب ہو جاؤ۔ اور اس مہینے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو آدمی روزے کا اہتمام کرے اور کسی روزے دار کو افطار کرائے، چاہے ایک کھجور سے ہو، ایک چھوارے سے ہو، ایک گلاس پانی سے ہو، ایک گلاس لسی سے ہو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور روزے دار کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے، اور اس کے روزے دار کے ثواب میں سے کچھ کمی بھی نہیں کی جاتی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے آخری میں بیان فرمایا کہ بد نصیب ہے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنے آپ کی مغفرت نہ کروا سکے۔ لہذا میرے بزرگوں، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ابھی سے آپ عہد کریں اور تیاری کر لیں اور اپنے آپ کو بالکل مستعد اور چوکنا کر لیں۔ رمضان کی جتنے بھی شاپنگ ہے، شاپنگ تو کوئی پہلے کرتا نہیں ہے، وہ تو 20 رمضان کے بعد ہی کرتا ہے۔ کہنے کا یہ مطلب ہے چنا چورا وغیرہ جو بھی چیز افطاری کے لیے آدمی لاتا ہے وہ پہلے ہی لا کر کے گھر میں راشن پانی تیل صابن رمضان میں ٹھیک ہے کہ ہمارا وقت رمضان میں تو لگتا ہی ہے، شاپنگ کرنے میں، سبزی پھل فروٹ وغیرہ لانے میں اس دن لگتا ہی ہے، لیکن بقیہ جو دیگر سامان ہے، مہینے بھر کا راشن وغیرہ، اگر ہم پورے راشن خریدنے میں اگر ہمارا 4 گھنٹہ لگتا ہے تو جتنے راشن ہم 4 گھنٹے میں خریدتے ہیں ان میں سے آدھا راشن اگر ہم رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی تیل صابن وغیرہ رکھ دیں تو 2 ہی گھنٹہ نا رمضان میں ختم ہوگا، تو 2 گھنٹہ پھر بھی بچا، اس 2 گھنٹے میں ہم قرآن کریم کی تلاوت کر لیں۔ اگر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد، یا صرف صلی اللہ علیہ وسلم، یہی سب پڑھتا رہے آدمی، تو اس لیے ابھی سے اپنے آپ کو تیار کریں اور رمضان کے روزے بالکل بھی نہ چھوڑے، اس کا کفارہ بڑا خطرناک ہے۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے موقع ملا، زندگی رہی تو آپ کے سامنے ضرور بیان کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔